اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں درود ابراہیمی کا واقعہ شیئر کر رہی ہوں۔ اس میں ایک بہن اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئیں اور کیسے کیسے راز ان کے اوپر کھلے، کس طرح خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا، کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت کی اور دانائی کی باتیں سکھائیں، پرسنالٹی میں کیسے چینج آیا۔ تو چلے جی شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کا ڈیلی بیسس پہ ماشاءاللہ سے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں ویڈیو کے تھرو، اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رشتہ کب اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا گیا یہ جان ہی نہیں پائیں۔ ابھی بھی کہتی ہیں میں بالکل تو نہیں کہہ سکتی کہ میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو گئی ہوں، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون کتنا قریب ہے اللہ سے، لیکن وہ بندے کو محسوس ہوتا ہے نا کہ اللہ کی پریزنس اس کے ساتھ ہے۔ تو کہتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے اور تحفہ ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات، مجھے جب بھی کوئی پریشانی ہو یا کچھ بھی ہو تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں ہو جاتی ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کا قرب ہے۔ کہتی ہیں درود ابراہیمی کی جب سے جرنی شروع ہوئی پہلے تو سمجھ نہیں آیا، لیکن آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی میں آسانیاں کر دیں۔ جن واقعات اور معاملات کے لیے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تھا وہ سب پورے ہونے لگ گئے، اور وہ چیزیں اس سے بہتر ملیں جو مانگی تھیں۔ یعنی ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایک پھول چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں پورا باغ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے بس تھوڑا سا وقت دینا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مان کر، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ویسا بنا دیں گے جیسا آپ کو پسند ہے۔ ہماری جو دعائیں ہیں یہ کیسے ہمارے زبان پہ آئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الاؤ کیا تو آئی ہیں نا۔ تو یہ بہن کہتی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے وہ دعائیں مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ بتانا نہیں چاہتی، کیونکہ کچھ راز و نیاز کی باتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ میری اور اللہ کے بیچ رہے تو بہتر ہے، لیکن کہتی ہیں کہ ہوا کچھ یوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو یہ رشتہ جڑنا شروع ہو گیا یہ اتنا خوبصورت رہا کہ اب کہتی ہیں جو پہلے کبھی میں اکیلی اور تنہائی کا شکار تھی، اب کہتی ہیں مجھے تنہائی زیادہ پسند ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں وہاں تنہا نہیں ہوں۔ اور کہتی ہیں کہ وہ چیزیں جیسے قرآن پاک کے تو وعدے سچے ہیں، 100% سچے ہیں، تو کہتی ہیں جہاں قرآن پاک کی آیت ہے کہ جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر عطا ہوگا، تو کہتی ہیں جو چیزیں انہوں نے اللہ کی راہ میں چھوڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بہتر عنایت کیا۔ کہتی ہیں اب مجھے اس بات پر یقین ہے کہ اگر میرے سے خدا نہ خواستہ کوئی میری چیز چلی جائے گی، میری محبوب چیز چلی جائے گی، تو اللہ نے مجھے اس سے بہتر عنایت کرنا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہر موڑ پہ ساتھ دینا ہے، اس بات کا اعتقاد زندگی میں آ جانا۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وہ لوگ جو اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں ساری زندگی اللہ کی خوشنودی کے لیے گزار دیتے ہیں، تو یہاں پہ دیکھیں کہ جو گزارتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے زندگی، ان کو بھی اللہ ہی توفیق دیتا ہے تو گزارتے ہیں نا، ایسے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے دعاؤں میں اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ پلیز ہمیں اپنے مطابق بنا دیں اور ہمارے ساتھ وہ رشتہ رکھ لیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے۔ پھر ماشاءاللہ یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کی زندگی میں ایسی آسانی ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پہلے کہتی ہیں کہ میں لوگوں کے پیچھے رہتی تھی ہر وقت کہ فلاں انسان نے اچھا فلاں میرا دل دکھایا، ایکسپیکٹیشنز لگ جانا عام سی بات ہے انسان کے لیے کہ کہیں نہ کہیں ایکسپیکٹیشنز لگ جاتی ہیں، لیکن کہتی ہیں اب الحمدللہ درود ابراہیمی کی برکت سے یہ ہوا کہ وہ ایکسپیکٹیشنز ہی نہیں ہیں، اب اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید ہے، وہ معاملات جہاں پہ خود کو غلط پایا اللہ نے وہاں سے نکالا۔ پھر کہتی ہیں ایسے معاملات زندگی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان پہ شروع دن سے ہے جب سے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یعنی یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کرنا لازم کر دیا، اٹس لائک نیسیسری، جیسے ہم پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے ہماری نیسیسٹی ہے، بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے رحمت کرنا ہم پر لازم کر دیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت تو شروع سے ہوتی ہے، انسان کو بس اپنی آنکھیں کھول کے دیکھنی پڑتی ہیں، پھر جیسے جیسے اس کی آنکھیں کھلتی چلی جاتی ہیں اس کو اللہ کی رحمت کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ کہتی ہیں ایسے واقعات تھے، ایسے میں موڑ پر گزری جہاں پر لوگوں نے مجھے توڑا، جہاں پر کہتی میں حیران ہکا بکا بس لوگوں کو دیکھ رہی کہ کس طرح یہ میرا جو ہے وہ میرے احساسات کو روند کر چلے گئے ہیں۔ اور کہتی ہیں اب جب سے میں اللہ سے جڑی ہوں تب سے وہ اکثر اوقات ہوتا ہے نا کچھ لوگ اللہ سے جڑتے کیسے ہیں، ٹوٹتے ہیں پھر جڑتے ہیں، لیکن کہتی ہیں کہ میں نے جو درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا اس سے مجھے اس طرح میں ٹوٹی ہی نہیں جس طرح لوگ ٹوٹ کے جڑتے ہیں نا، ختم ہو کے جڑتے ہیں۔ کہتی میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، کیونکہ اگر میں ٹوٹ کر جڑتی تو شاید مجھے کسی اور انسان سے نفرت ہو جاتی، یا اپنے گھر والوں سے، جو بھی لوگ رشتہ دار دوست احباب کوئی بھی جس نے مجھے توڑا ہوتا ان کے بیہیویئرز تو ٹھیک ہے تھے جہاں برے لگے، لیکن کہتی ہیں کہ وہ سب چیزیں جو مجھے توڑ سکتی تھیں درود ابراہیمی کی برکت سے میں ٹوٹے بغیر ہی اللہ سے جڑ گئی۔
ایک ہوتا نا انسان کو پتہ لگ جاتا ہے اچھا یہاں پر آگ ہے، یہاں پہ خطرے کی چیز ہے، یہاں نہیں جانا، تو کہتی بالکل ویسے ہی ہوا، پتہ لگ گیا اچھا فلاں انسان کے ساتھ یہ والی چیز خطرناک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اتنا جوڑ لیا، اتنا مگن کہتی ہیں میں ہو گئی کہ مجھے اب انسانوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اور دیکھیں یہ بات سن کر نا ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ واقعی انسان کو اور کیا چاہیے۔ کہتے ہیں نا جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی لوگوں نے، تو اگر ہمیں اللہ اور وہ قدر بھی ایسی ہے جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، تو یہ سب آسان طریقے سے پانا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑنا ہے، تو درود ابراہیمی اپنی زندگی میں ایڈ کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو درود ابراہیمی پڑھے بغیر بہت کچھ قرآن پاک سے جڑے ہوتے ہیں اور وہ جڑ چکے ہوتے ہیں، لیکن آج کل جو فتنے کا دور ہے اور آسان شارٹ کٹ لوگوں کو چاہیے تو وہ درود ابراہیمی ہے۔ امیر ہو غریب ہو، پیسہ ہے نہیں ہے، یہ کوئی ٹرافی یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو صرف امیر ہی لے سکتے ہیں یا غریب نہیں لے سکتے، یا کوئی ایسی جگہ جہاں صرف مڈل کلاس فیملی آ سکتی ہے، اپر کلاس نہیں آ سکتی۔ یہاں ہر وہ شخص جا سکتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے درود ابراہیمی، جس کو بس اللہ نے توفیق دی۔ اگر آج آپ لوگ پریشان ہیں کہ ہم سے درود ابراہیمی نہیں پڑھا جا رہا، آپ دعا مانگیں، ایک دفعہ تو پڑھ لینا چلے، نہیں پڑھا جا رہا ایک دفعہ بھی نہیں پڑھنا آتا یا پڑھتے ہوئے لگتا غلط پڑھے، تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں درود ابراہیم کی ویڈیوز ہیں، 100 والی 1000 والی، تو وہ سب پڑھیں اور اسی سے ایک دفعہ ہی سن کے بس دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھے چن لیں اپنے بندوں میں۔ ہم کبھی کتنی اللہ تعالیٰ کے کتنی دفعہ چلیں آپ کی لائف میں کبھی نہ کبھی ایک دفعہ تو ایسا ہوگا آپ نے اپنے والدین، اپنے امی سے، اپنے ابو سے، اپنی کسی بڑی بہن سے، اپنے کسی چھوٹے بھائی سے، کچھ بھی، جیسے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں وہ چیز بازار سے لا کے منگوانی ہوتی ہے ان سے، تو آپ ان کو کیسے کہتے ہو، منتیں کرتے ہو پلیز یہ لا دو، اس طرح اینڈ آل دا اسٹف۔ یا بڑی بہنوں سے کچھ مانگنا ہو، بڑے بھائیوں سے کچھ مانگنا ہو، اپنے والدین سے کچھ مانگنا ہو، اپنی ماں سے کوئی ضد کرنی ہو کہ فلاں جگہ جانا ہے، اپنی دوست کے سہیلی گھر، واٹس ایور، منتیں کی ہوں گی نا، ذرا ان کا رخ موڑ کے اللہ کے سامنے کریں، جیسے انسان سے بات کریں نا ویسے اللہ سے کر کے دیکھ لیں، پھر دیکھیں آپ کی آنکھوں سے کیسے اتریں گے آنسو، اور کس طریقے سے آپ جائیں گے اللہ کے اس رستے پر جو اللہ کو بھی پسند ہوگا اور آپ کو بھی پسند ہوگا۔ ہمیشہ شیطان نے خیال ڈالا ہوتا ہے ہو اس رستے پہ نہ جانا، تمہیں مسئلہ ہوگا، اچھا آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ہو اس رستے پہ نہیں۔ آپ یقین کریں، آپ درود ابراہیمی ایڈ تو کریں، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کون سی آزمائشیں، کون سا صبر۔ اور ہر وہ شخص جس نے درود ابراہیمی کو ایڈ کیا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، صبر کیسے کرنا ہے اس کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو صبر کر ہی نہیں رہا ہوتا جب اس پہ حالات آتے ہیں، اور جو حالات آتے ہیں اس سے حالات لگ ہی نہیں رہے ہوتے۔ ایک وہ بندے کے بارے میں سنا تھا نا، جو کہ اگر آپ نے نہیں سنا میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، اس کو نا درد نہیں محسوس ہوتی، بظاہر طور پہ اس کے ہاتھ پاؤں پہ خدا نخواستہ اگر کٹ لگے تو خون نکلتا ہے، لیکن اس کو درد نہیں ہوتی، اس کی وہ حس ہے نا درد کی، وہ نہیں ورک کر رہی، جیسے کہ ہماری 5 سینسز ہوتی ہیں نا، تو اس کی وہ سینس کام نہیں کرتی، اس کی obvious سی بات ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس کی باڈی سے خون نکل رہا ہے، اس میں کمی ہو رہی ہے، لیکن وہ فیل نہیں کر پا رہا، بالکل ویسے جیسے کچھ لوگ کھانے کا ذائقہ نہیں ٹیسٹ کر پاتے۔ تو یہاں یہ بات انڈرسٹینڈ کریں، یہ تو چلیں اللہ معاف کرے ایک بہت ہی خطرناک پوائنٹ آف ویو سے میں نے چیز ایکسپلین کر دی ہے، لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے پھر کیا چاہیے آپ کو؟ آسانیوں پہ آسانیاں، یہ آسانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت ہمیں دعائیں دی ہیں، وہ سب پڑھیں اور آسانیاں آپ کی زندگی میں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ درود ابراہیمی پڑھیں، سب کچھ آ جائے گا۔ میں جتنا ایمفسائز کروں اس چیز پہ اتنا کم ہے، اور اللہ کی رضا میں راضی آپ ہونے لگ جائیں گے، اور کیا چاہیے، جتنی پریشانیاں ہیں سب دور ہو جائیں گی۔ درود ابراہیمی کو وقت دے لیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے لیے آسانیوں پہ آسانیاں کر دیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک صحیح طریقے سے درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔